اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 91 سے لے کر 95 تک وہ آپ کو احادیث میں نے پڑھ کر سنائی تھیں۔ اب مزید اس ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے یعنی حدیث نمبر 96 سے لے کر 100 تک وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ احادیث بھی کتاب العلم سے متعلق ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 96 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی بشر کے واسطے سے بیان کیا، وہ یوسف بن ماہک سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 97 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محاربی نے خبر دی، وہ صالح بن حیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عامر شیبی سے بیان کیا، کہا ان سے ابو بردہ نے اپنے باپ کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنی نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 98 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ایوب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ وعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا۔ انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے۔ امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو وعظ سنائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان نے عمرو بن ابی عمرو کے واسطے سے بیان کیا، وہ سعید بن ابی سعید المقبری کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے مالک نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دیکھ کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس کے لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا کہ ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جرید نے، انہوں نے ہشام سے مانند اس حدیث کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا
یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اور دین اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔